کتنے خلیفہ ہیں یہ نبی پاک کے؟ تیسرے۔ کتنے خلیفہ ہیں؟ آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ ابو عمر۔ آپ کے والد کا نام عفان ہے اور والدہ کا نام عروہ ہے۔ والد جو عفان ہیں عثمان غنی کے عفان، عثمان بن عفان، عثمان بن عفان، عین فے الف فا نون، عفان۔ عثمان بیٹے ہیں عفان کے، عثمان بیٹے ہیں عفان کے، عفان بیٹے ہیں ابی العاص کے، اور ابی العاص بیٹے ہیں بنی امیہ کے۔ ابی العاص بیٹے بنی امیہ کے، بنی امیہ بیٹے ہیں عبد الشمس کے، عبد الشمس بیٹے ہیں عبد المناف کے، اور پانچویں پشت میں جا کر عثمان غنی کا شجرہ مصطفیٰ کریم کے شجرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ پنجویں پشت میں جا کے آپ دا نسب، آپ دا خاندان، آپ دا خون جڑا ہے وہ حضور دے خون نال مل جاتا ہے۔ حضور دا خون جڑا ہے یہ چلدیاں چلدیاں جا کے ابراہیم علیہ السلام نال ملتا ہے۔ عثمان غنی دا بھی ایک اس خاندان جو خون ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان جو۔ ابو بکر صدیق دا خاندان بھی اتھے جا کے ملتا ہے، عمر فاروق دا بھی اتھے جا کے ملتا ہے، مولا علی شیر خدا دا بھی خون اتھے جا کے ملتا ہے۔ بہرحال آپ پانچویں پشت میں جا کر رسول اللہ کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش جو ہے، پیدا ہوئے آپ واقعہ فیل تو 6 سال بعد پیدا ہوئے، جس نے ہاتھی والا واقعہ، بادشاہ نے ہاتھی لے کے اپنی طاقت کے نال فخر خانہ کعبے تے حملہ کیتا۔ خانہ کعبے تے رب نے پرندیاں دی فوج بھیجی، چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں، انہاں دے منہ دے اندر کنکر، رب نے اس فوج کو بھیجا، وہ کنکریاں جس ہاتھی مار دینا، ہاتھی بھی بھوئی تے لگا ہوندا، اور جتنے سپاہیاں سارے وہ مر گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ رب نے کعبے کی حفاظت کر کے دسیا لوگوں کہ ان کی حفاظت میں کر لیتا ہوں، میں چڑیاں کو ہاتھی بھی مرا لینا تے باز بھی مرا لینا۔ بہرحال اس واقعے کو 6 سال بعد عثمان بن عفان پیدا ہوئے۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ بچپن سے ہی زنا، چوری، جھوٹ، غیبت، حسد جیسی بیماریوں سے آپ پاک تھے۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے اسلام کی دعوت دی، عثمان اسلام کو قبول کر لو۔ جب ابو بکر صدیق نے دعوت دی، عثمان نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے چچا نے آپ پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، آپ کو تکلیفیں دینی شروع کر دی کہ تو کلمہ کیوں پڑھے ہے۔ عثمان بن عفان دے چاچا، انہوں نے آپ کو ایک کوٹھے دے اندر بند کر دیتا گیا، کھانا پینا بند کر دیتا گیا، ماریا بھی کٹیا بھی، جو ظلم کر سکتا تھی چاچے نے کیتے، لیکن آپ نے فرمایا جو تو ہندی کر لے، عثمان مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھڑ سکتا، عثمان مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھڑ سکتا۔ تو برادران اسلام، عثمان ذوالنورین نے پھر اسلام کے اندر داخل ہو کے سخاوت کی انتہا کی تھی۔ بڑے بڑے سخی لوگ سخاوت کرتے، کوئی 1000 دے، کوئی لاکھ دے، کوئی اعلان کراتا ہے کہ میں لاکھ روپیہ مسجد میں دے دیتا، میں لاکھ روپیہ جیڑا ہے مدرسے دے دیتا۔ 10 دن عثمان نے دسیا بھی کسے نہیں، اور سخاوت کی انتہا کیتی ہے کہ یہ جی سخاوت کیتی ہے کہ جی سخاوت کوئی کر بھی نہیں سکتا، یہ جی کوئی مثال قیامت تک پیش بھی نہیں کر سکتا۔ عثمان نے کسی دسنے واسطے، کسی مخانے واسطے نہیں سخاوت کیتی، بلکہ اس واسطے کیتی ہے کہ میرا خدا راضی رہے،